أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: فقد جاء أشراطها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و عظمت و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، اور آپ کے سچے صحابہ پر اور تابعین پر، تبع تابعین پر، اور جو کوئی بھی فرد ان کے نہج پر چلے قیامت تک کے لیے. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کی ہماری عبادتیں قبول فرمائے، ہماری تراویح، ہماری تلاوتیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری آہیں، ہماری دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ کے علم میں بات آ چکی ہے کہ ہم قیامت کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کل کی مجلس میں ہم نے یہ جو قیامت کے تعلق سے جو باتیں ہیں ہم نے چھیڑی، اور ہم نے نشانیوں پر بھی گفتگو کی. ہم نے دیکھا کہ نشانیوں کی دو قسمیں ہیں، بڑی اور چھوٹی. اور چھوٹی نشانیاں وہ بھی اپنے طور سے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایسی قسمیں جو آ کر چلی گئی، ایسی قسمیں جو آ کر ابھی باقی ہیں، اور ایسی قسمیں جو ابھی تک نہیں آئی ہیں. اس کی ہلکی پھلکی تعریف کہیے یا پھر چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے کل کی مجلس میں آ گیا، ورنہ یہ تو بہت زیادہ ہے. اس کے لیے تو تفصیل سے بیٹھنا پڑے گا، لمبا وقت لگانا پڑے گا، جو کہ ہمارے پاس فی الحال موجود نہیں ہے. اس کے بعد گفتگو ہماری شروع ہوئی بڑی نشانیوں کو لے کر، اور ہم نے اس کے سیکوینس کو دیکھنے کی کوشش کی. پہلے ہم نے ذکر کیا مہدی علیہ السلام کے تعلق سے، اور بہت ساری اہم اور عقیدے سے جڑی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا دجال کی آمد کیسی ہوتی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر یاجوج ماجوج. تو کل کی مجلس میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ دجال کو لے کر 2-3 سرسری تفصیلیں آپ کے سامنے لے کر لائیں گے. چلیے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیل بتائی، اور 2 ایسی چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے میں عام طور پر لوگوں کو دقت ہوتی ہے، اور بڑے بڑوں نے اس میں لغزش کھائی ہے. پہلا، ابن الصیاد نامی ایک شخص تھا، اسے لے کر. اور دوسری چیز، ایک صحابی ہیں جن کا نام تمیم الداری رضی اللہ عنہ، وہ کسی جزیرے میں چلے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے دجال کو دیکھا. اور یہ دجال قیامت کے دن، یعنی قیامت سے پہلے، وہ پھر زمین میں آئے گا اور خوب فتنے برپا کرے گا. یہ 3 ایسے اینگلز ہیں جنہیں عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں، اور اس تعلق سے خطرناک مغالطے پائے جاتے ہیں. اور بعض لوگ جو اسے جوڑ نہیں پائے، ان کے درمیان پراپر کنیکشن نہیں کریٹ کر پائے، پراپر انہوں نے تطبیق نہیں دی، تو بہت سارے لوگوں نے اسے سرے سے انکار کر دیا. ان روایتوں کو بھی انکار کر دیا، جیسے کہ عام طور پر جہل پر چلنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی، سیدھے سیدھے آیتوں کو اور احادیث کو بدلنے کی کوشش کی یا پھر انکار کرنے کی کوشش کی. تو چلیے سب سے پہلے ابن سیاد کا مسئلہ دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت ایک یہودی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بچہ بڑا ہوتا ہے،
اور نوجوانی کو پہنچتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شک کا اظہار کیا کہ یہ دجال ہو سکتا ہے۔ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ ایک فرد ہے، اس کا نام فلاں فلاں ہے، یہ مدینے میں اس کا ایک باغ ہے جہاں یہ اور اس کے خاندان والے رہتے ہیں، یہ عجیب و غریب باتیں کہتا ہے، طرح طرح کی باتیں کہتا ہے جسے عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ شکایتیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ عمر بن خطاب کو اپنے ساتھ لیا اور اس باغیچے میں چلے گئے، اور دور سے دیکھ رہے ہیں کہ اشارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کچھ ٹمٹما رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، میں اسے مار دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دجال ہے یا پھر دجال ہوتا میری موجودگی میں تو اسے قتل کرنے والا میرے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو لے کر ایک شک کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بہت ساری ایسی روایتیں آتی ہیں جس میں یہ کئی جگہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، دیکھو میں مدینے میں رہتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں۔ تو اس نے کئی جگہ صراحت کی کہ میں ایسا نہیں ہوں، اور کبھی کبھار دبے الفاظ اس نے ایسی بھی باتیں کہی جس میں بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے تھے۔ جیسے کہ سعد بن ابی وقاص روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں اور وہ ساتھ تھے، تو میں دوران سفر اسے گفتگو کر رہا تھا، ایک طرف سے ڈر بھی تھا تو ایک طرف گفتگو بھی جاری تھی۔ تو میں نے دوران گفتگو اسے پوچھا کہ بھائی تیرے بارے میں لوگ مدینے میں جو کہتے ہیں اس تعلق سے تیری رائے کیا ہے، کیا تو مسلمان ہے، تو منافق تو نہیں؟ تو اس نے صراحتاً کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میرا بھروسہ مکمل ہے، میں منافقین میں سے نہیں ہوں۔ ایسی باتیں وہ اپنے طور سے جسٹیفیکیشن کر رہا تھا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم سفر میں آگے بڑھے تو ایک ایسا موڑ آیا جہاں پر صرف میں اور وہ اکیلے رہ گئے۔ ایک جگہ ہم دونوں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم صحیح معنی میں دجال ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے، تو اس نے اور معاملے کو بگاڑ دیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں ڈر کے مارے چپکے سے وہاں سے ہٹ گیا۔ تو یہ صاحب تھے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے کوئی فتنہ نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو جو ہے پریشان کیا۔ یہ اپنے طور سے رہتے تھے، اپنا بکوا جو تھا وہ ہوتا تھا، اور اسی انداز سے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زندہ رہے، اور یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ صاحب مدینے میں وفات پاتے ہیں اور ان مدینے پہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ صاحب کا نام تھا ابن الصیاد، یہ صاحب کا نام تھا ابن الصیاد، اور یہ ہمیشہ سے ایک کنفیوژن کا معاملہ رہا۔ یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی ساری باتیں صحیح حدیث میں ہیں، اس میں کوئی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ صاحب کی وفات مدینے میں ہوئی، یہاں سے معاملہ ختم ہوا، لیکن یہ جو شک تھا کہ یہ آدمی ہو سکتا ہے دجال، وہ شک ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ اب چلیے تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی روایت سن لیجئے۔ تمیم الداری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سمندر کے سفر میں چل رہے تھے، تو دوران سفر ایک بہت بڑی آندھی آئی، طوفان چلا، سمندر میں طغیان آیا، تو ہماری کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ کسی جگہ ٹکرائی اور اس کے پرخچے اڑ گئے، چکنا چور ہو گئی۔ تو بہت سارے لوگ ہمارے جو تھے وہ پریشان ہوئے، اور بڑی مشکل سے لوگ کسی ساحل میں پہنچے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک الگ ہی ساحل میں چلا گیا، ایک الگ ہی جزیرے میں چلا گیا جہاں میں اکیلا تھا، اور جیسے ہی میں جزیرے میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک عجیب و غریب جانور دیکھا۔ یہ جانور ایسا ہے کہ اس کے پورے جسم میں بال ہیں، نہ اس کے آگے کا حصہ نہ اس کے پیچھے کا حصہ پتہ چل رہا ہے۔ عجیب و قسم کا جانور تھا، اور وہ مجھ سے بول رہا تھا۔ تو جیسے مجھے اس نے دیکھا، اس نے مجھے اندر جانے کو کہا، تو میں آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا گفا ہے، ایک کیو ہے، اور اس کا انٹرنس ہے، تو اس کا انٹرنس کے اندر میں چلا گیا۔ اور جیسے میں انٹرنس کے اندر گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بڑا ہی دیو ہیکل ہے، اونچا تڑنگا ہے، اور چہرہ اس کا کافی ڈراؤنا ہے، آواز بھی کافی ڈراؤنی تھی۔ اسے سنکلیوں میں بند کر دیا گیا تھا، چینڈ تھا، وہ بند کیا ہوا تھا، حرکت نہیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس نے گفتگو شروع کی، اور میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟
تو اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو اس نے الٹا مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جزیرۃ العرب سے آیا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے جزیرۃ العرب کہا تو وہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا جزیرۃ العرب ہرا بھرا ہو گیا؟ کیا اس میں ندیاں بہہ رہی ہیں؟ کیا اس کے اندر وہ تبدیلیاں آ گئی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، کوئی ندی ودی نہیں، ابھی تو صحرا ہے، یہاں تو ہریالی تو دور دور کی بات، یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں، پورے کا پورا صحرا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ صاحب اس چیز کو سن کے انہوں نے کہا کہ عنقریب یہ پورا جو جزیرہ ہے یہ ہرا بھرا ہو جائے گا، یہاں پر پانی نکل آئے گا، نہریں نکل آئیں گی، ندیاں نکل آئیں گی۔ جب ایسا ہو جائے تو وہ وقت ہے میرے آنے کا، وہ وقت ہے میرے آنے کا مدینے کے اندر۔ اور اس کے بعد پوچھا کیا تمہارے درمیان احمد آ گئے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میں نے کہا کہ آ گئے ہیں، اور لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ عنقریب میں آؤں گا، اور میں آنے کے بعد وہاں کے معاملات دیکھوں گا، یہ کہنا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی، میں ڈرنے لگا، اور اس کے بعد میں نے فوراً گفا چھوڑ دیا اور دوڑ کر واپس اسی کشتی میں آیا، اسی چیز میں آیا، اور وہاں سے میں واپس آ گیا۔ تمیم الداری واپس مدینہ آتے ہیں، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تفصیل سناتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں چڑھ کے ٹھہر کر یہ ساری حدیث سناتے ہیں جس کی آپ نے سرسری تفصیل سنی۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر میں سنائی، کہا کہ اے لوگو سن لو، میں نے تمہیں دجال سے ڈرایا تھا، بارہا ڈرایا تھا۔ دیکھو یہ صحابی تمیم الداری ہیں، انہوں نے براہ راست اس کا مشاہدہ کیا ہے، اسے دیکھ کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جزیرے کے اندر، ایک آئی لینڈ کے اندر باقاعدہ ایک صاحب کو دیکھا گیا جن کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ وہ دجال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی موافقت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصدیق کا مہر لگایا کہ ہاں واقعی وہ دجال تھا اور وہ عنقریب زمین میں آئے گا۔ اب یہ حدیث جو ہے اس تعلق سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ جزیرہ اسی دنیا میں تھا، وہ کہیں اور سے تو نہیں آیا۔ تو اسے بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ساری دنیا ہے جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا کو ناپ لیا، کوئی ایسا حصہ نہیں جو ہمارے علم کے باہر ہے، جیسے یہ جو جدید ٹیکنالوجی کے جو دلدادہ ہیں جو کہتے ہیں، وہ بات غلط ثابت ہوئی۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں زمین میں ہیں، ایسی جگہیں زمین میں ہیں جہاں تک ان کی اب تک رسائی نہیں ہوئی، اب تک یہ پہنچے نہیں ہیں۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، ان گنت ایسی جگہیں ہیں، بہت سارے ایسے مسٹریز ہیں جسے انسان نے آج تک سالو نہیں کیا۔ ایک لے لیجیے آپ، پیرامڈ ہے، یہ جو ایجپٹ کے اندر جو پیرامڈ ہے، اسے کس نے بنایا؟ ایسے شکل میں بنانے کی کیا ضرورت؟ اور یہ جو بنایا گیا ہے بہت ہی بڑا ہے، انسان کے تصور سے باہر ہے۔ اس کے اندر جو پتھر لگے ہیں، ایک ایک پتھر بھی 80 ٹن کا ہے، لگ بھگ 30,000 سے 40,000 پتھر یہ 80 ٹن کے اس میں لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر 20 سال بھی کام چلے تو ہر 3 منٹ میں ایک پتھر کو پلیس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کن لوگوں نے اسے بنایا؟ یہ کہاں سے بڑے بڑے چٹان لائے گئے اور سب پراپرلی کٹ ہیں؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کارخانے میں اسے پراپر کیوب شکل میں اسے کاٹا گیا ہے اور اسے لا کے پراپر پلیس کیا گیا ہے۔ اور جہاں یہ پیرامڈ ہے وہاں آس پاس تو پورا صحرا ہے، آس پاس آپ دیکھیں گے دور دور تک صحرا ہے، بالکل ڈیزرٹیس کلائمیٹ ہے۔ اور ایک طرف یہ کائرو کی پوری سٹی ہے، قاہرہ کی پوری سٹی ہے، اور ایک طرف پیرامڈ ہے۔ اگر آپ گئے ہوں تو دیکھیں گے وہاں سے تھوڑی دور میں چند کلومیٹر میں نائل کی ندی بہتی ہے۔ یہ جو بنایا گیا ہے اس کے 3 بڑے بڑے جو ہیں پیرامڈز ہیں۔ کس نے بنایا بھائی اتنا بڑا پروجیکٹ؟ کہتے ہیں کہ آج بھی کریں تو اس کے اندر ہے نا ہزاروں کے بلینز ڈالرز لگ جائیں گے۔ کس نے بنایا؟ اور جس نے بنایا ہے اس نے اس میں جیوگرافی کا پورا علم استعمال کیا ہے، ہسٹری کا پورا علم استعمال کیا ہے، جیومیٹری کا پورا علم استعمال کیا ہے، ایسٹرولوجی اس کا پورا علم ہے۔ جس نے بنایا ہے اسے پوری دنیا معلوم تھی، اور اسے ہر اینڈ جہاں رکھنا ہے وہ اس نے وہاں رکھا ہے۔ یعنی بڑا تعجب کرتے ہیں لوگ، تعجب آپ کریں گے کہ بھائی یہ پیرامڈ کو لے کر یونیورسٹی ہے بنی، یونیورسٹی آف پیرامڈ ہے، اس میں بیچلر ڈگری ان پیرامڈ ہے نا۔ لوگ اسے 4-4 5-5 سال پڑھتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کس نے بنایا۔ ایسی مسٹری ہے، ایسا معمہ ہے جس کا حل آج تک یہ لوگ بتا نہیں پائے۔
زمین میں بہت ساری ایسی جگہ ہے. تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی زمین پوری ہمارے سروائلنس کے انڈر ہے، یہاں جو کچھ بھی ہوگا ہم جانتے ہیں، یہ بات سراپا غلط ہے. خود سائنسدان اس کا انکار کرتے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ جزیرہ زمین میں موجود ہے اور وہاں پر دجال موجود ہے، اور اللہ کا حکم ہوگا تو وہاں سے وہ نکل کر باہر آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینے میں جس صاحب کو دیکھا گیا، جو تھے جن کا نام تھا ابن سیاد، وہ مدینے میں تھے، ان کے بارے میں شک تھا، اور یہ جزیرے میں ایک صاحب کو دیکھا گیا، یہ صاحب کو دجال کنفرم کیا گیا. اب یہ ایک صاحب جو دجال قیامت کے دن آئیں گے خراسان سے. تو یہاں پر دجال کو لے کر 3 پرسنالٹیز انوالوڈ ہیں. تو اہل علم نے کہا کہ ساری باتیں صحیح ہیں، اس میں ضعیف، کمزور یا پھر غلط بات ہونے کا امکان نہیں. جتنے بھی ضعیف احادیث ہیں اسے چھانٹ کر اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد جو احادیث صحیح ہیں ان میں باتیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں. تو یہاں پر کسی بھی ایک ٹیکسٹ کو غلط کرنے کا امکان نہیں. تو ایسی صورت میں یہاں پر تطبیق دینی چاہیے. تو اہل علم نے تطبیق دینے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب مدینے میں رہے ہوں، ہے کہ نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان کا دوسرا ظہور ہوا ہو اور ان کا ایک شکل جو ہے قیامت کے دن آئے گا اور وہ اسی وقت جزیرے میں بند کر دیا گیا ہو اور جزیرے سے قیامت کے قریب کھول کر اسے لایا جائے گا. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. احادیث بالکل صحیح ہے، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو اپنے عقل سے شریعت سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے منمانی طور و طریقے سے شریعت سمجھنا چاہتے ہیں، ذہنی گھوڑے دوڑاتے ہیں. ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ساری چیز سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ایسے تو ہو نہیں سکتا. ایک کہہ کے بہت ساری چیزوں کو انکار کرتے ہوئے لکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. تو حقیقی بات ہے کہ ان میں انکار نہیں ہے. ہاں اس کی کیسی تطبیق دیں، کیسے ایک آدمی مدینے میں ہے اور پھر وہ جزیرے میں لے کر گیا کون تھا، کیسے لے کر گیا اور جزیرے میں بند کر دیا گیا ہے اور پھر وہاں سے کیسے اسے کھول کر لائے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. باتیں صحیح ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم کنیکشن پیدا نہیں کر پا رہے، اگر پیدا کر پا رہے ہیں تو ایک حد تک اس کا سولوشن نکل آ رہا ہے، لیکن ایگزیکٹ یہ کیا ہوگا یہ اللہ ہی کے پاس علم ہے، انکار کرنے کا امکان نہیں. تو یہ ابن سیاد اور دجال کا ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف جو ہے نشاندہی کرنا میں نے ضروری سمجھا. تو قیامت کے دن یہ صاحب اس جزیرے سے نکال کر لائے جائیں گے اور جیسے ہی صاحب آئیں گے ان کے پیچھے پوری یہودی عورتیں جمع ہو جائیں گی اور یہ زمین میں گھوم گھوم کے ساری فتنے برپا کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صاحب کو چند سکتیں، چند طاقتیں دیں گے، گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی اس وقت کے لوگوں کے لیے، اور یہ بہت ہی کٹھن آزمائش ہوگی، بڑا سنجیدہ آزمائش کا موقع ہوگا. تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نسخے اور سلیوشنز بتائے. کہا کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخری کی 10 آیتیں اسے آپ حفظ کریں گے، اسے سمجھیں گے، اسے اپنے روزمرہ کی زندگی میں برتیں گے تو انشاءاللہ آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہر تشہد میں آپ یہ دعا پڑھیے گا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا آپ کو پڑھنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میں سیٹل ہو جائیں. تو یہ 3 صورتیں ہیں جن سے دجال کے فتنے سے ایک انسان بچ سکتا ہے. تو یہ رہی دجال کے تعلق سے گفتگو. آپ نے کل دیکھا کہ دجال کی جیسے آمد ہوگی عیسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں موجود ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. وہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا ڈر کے مارے وہ گھلنا شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ بالکل چھوٹا ہو جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بڑی آسانی سے اسے قتل کر ڈالیں گے. اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کر ڈالیں گے تو پھر یاجوج ماجوج آئیں گے اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی سن لیجئے گا. یہ بھی انسان ہوں گے، یہ بھی انسان ہوں گے اور یہ بھی ایک قبائل کے لوگ ہوں گے اور یہ زمین میں رہا کرتے تھے، جنہیں ذوالقرنین علیہ السلام نے 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان انہیں بند کر دیا تھا، ان کے علاقوں کو بند کر دیا تھا. اس کے بعد وہ عام جگہوں پر آ نہیں پائے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی تعداد پہاڑوں کے درمیان کہاں بند کر دیا گیا ہے؟ اگر یہ زمین میں ہے تو پھر ہم زمین تو پوری ناپ چکے ہیں، کہیں پر بھی ہمیں ایسی قوم نظر نہیں آئی. تو پھر جواب وہی ہے کہ بھائی یہ زمین کو آپ نے جو بھی جانا ہے وہ 10% بھی نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں زمین میں ہے، جسے ہے نا اب جیسے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایسے سیریز آف ماؤنٹینز ہیں، اس میں ایسے کیوز ہیں جس میں 1 کروڑ لوگ رہ سکتے ہیں. ایسے کیوز ہیں اس کے بارے میں آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ بڑی آسانی سے 1 کروڑ لوگ رہ سکتے ہیں. تو ایسے کوئی ہوگا جہاں ان لوگوں کو اللہ نے چھپا رکھا ہو
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر کہا ویل للعرب من شر قد اقترب، کہا کہ عرب کے لیے بربادی ہو، عرب کے لیے بربادی ہو۔ ام ہانیہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز سے؟ کہا کہ ایسے شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاجوج ماجوج نے اس دیوار میں اتنا سا چھید بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اتنا وہ چھید بنا پائے، یعنی ایک دیوار جسے ذوالقرنین نے بنایا تھا سیسا پگھلا کے ڈال کے، ایسی دیوار بنائی، اس کے پیچھے یہ لوگ بند ہو گئے۔ تو یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ مسلسل کوشش میں ہے تاکہ اس میں سے ایک سوراخ نکالیں اور باہر نکل آئیں، اور جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا وہ سوراخ نکال کے باہر نکل آئیں گے، یہ انسان ہوں گے۔ اس تعلق سے بہت ساری ضعیف احادیث ہیں، بعض لوگوں نے ایسا بھی جو ہے، بعض ضعیف روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ ان کے بڑے بڑے کان ہوں گے، یہ کان کو بچھائیں گے، اس میں لیٹ جائیں گے، دوسرے کان سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں گے، ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے کان ہوں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے فیسے سے ہوں گے، گردنیں گدھے جیسی ہوگی، یہ نارمل لوگ ہوں گے، نارمل انسان ہوں گے۔ ہاں، ان کے چہرے کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ناک چپٹے ہوں گے، چہرہ ان کا شیلڈ جیسا ہوگا، ڈھال جیسا ہوگا، جیسے تلوار کے ساتھ ڈھال جو آتا ہے نا شیلڈ، ویسا ان کا چہرہ، رکابی جیسا، ٹٹے جیسا ان کا چہرہ دبا ہوا ہوگا، اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ چائنا والے ہیں، بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ پیور چائنا والے ہیں، انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو اگر چائنا والے ہیں تو اس میں تو مسلمان ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، چائنا کے اندر 20 ریسز آف مسلمز ہیں، 20 نسلی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ان میں سے یوگر بھی ایک ہیں۔ تو یہ جو کہنا کہ بھئی چائنا والے ہیں، یہ بعض لوگوں کا مغالطہ ہے۔ بہرحال یہ لوگ ہیں، یہ زمین میں آئیں گے۔ اب اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ جو بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، اب آپ بیٹھ کے اس پر غور و خوض کریں گے تو آپ کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ یہاں پر آپ کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے اور ماحول بڑا کٹھن ہوگا، تو ایسے موقع پر آپ کی تیاری ایمان کو لے کر، اپنی عبادت کو لے کر ایسی ایسی ہونی چاہیے، یہی مقصد ہے۔ آپ کو اس کے تعلق سے پورا سائنس بتانا مقصد نہیں، اس کی پوری ڈیٹیلز بتانا مقصد نہیں، پوری ہسٹری اٹھا کے رکھنا مقصد نہیں ہے۔ یہ فتنے آئیں گے اور آپ اپنی تیاری کر لیجئے، یہی شریعت کا مقصد ہے، اسی لیے شریعت نے ان چیزوں کو بتایا۔ تو اب آپ بیٹھ کے ان چیزوں کو سوچیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ممکن نہیں ہے، یہ چیزیں ممکن نہیں ہے۔ اس وقت یہ چیزیں ہوں گی، ان چیزوں کو لوگ سمجھ پائیں گے۔ جیسے اگر 200 سال پہلے، 100 سال پہلے یہ کہا جاتا کہ ایک آدمی چنئی میں بیٹھ کے بڑی آسانی سے امریکہ والوں سے گفتگو کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تو 200 سال پہلے لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بیوقوف، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیا بک رہے ہو۔ لیکن آج وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو ایسے جب وہ دن آئیں گے تو لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، یہی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج کا وہ معاملہ ختم ہوگا جیسے کہ آپ نے کل کی مجلس میں سنا۔ اس کے بعد یہ 4 چیزیں ہیں، یہ پراپر سیکوینس سے آئیں گی، پہلے مہدی، پھر عیسیٰ، عیسیٰ کے ساتھ دجال، اور دجال کے بعد یاجوج ماجوج، یہ چاروں پراپر سیکوینس میں ہیں۔ اس کے بعد جو 6 بڑے نشانیاں ہیں، یہ سیکوینس مطلب ترتیب اس کی یقینی نہیں ہے، کون پہلے آئیں گے کون بعد میں آئیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نمبر 5 میں اہل علم نے ایک جانور کا ذکر کیا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حتی اذا وقع القول اخرجنا لهم دابة من الارض تکلم الناس ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ جب اللہ کا قول مکمل ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی زمین میں سے ایک جانور نکالے گا۔ اب یہ جانور نکل آئے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ، تم لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، تو لوگوں کو واعظ سنائے گا۔ ایک جانور کا ذکر قرآن میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دابۃ الارض کہا، یعنی زمین کا ایک جانور۔ اب یہ جانور کی تفصیل کہیں پر بھی نہیں آئی، یہ جانور کیسے ہوگا، یہ جانور ہے تو کیسے بولے گا۔ اتنا اہل علم نے کہا ہے کہ غالباً یہ جب ظاہر ہوگا اس وقت بڑی نشانیاں آ گئی ہوں گی، اور یہ عین حج کے موقع پر باہر آئے گا، اور کہا جاتا ہے کہ صفا کے قریب یہ نکلے گا، وہاں پر لوگ حج کر رہے ہوں گے، اور جیسے ہی نکلے گا ایک بھگدوڑ مچ جائے گی، ایک ہولناکیاں آ جائیں گی، اس وقت لوگ بھاگنے لگیں گے، اور یہ چلا چلا کے لوگوں کو اللہ کے طرف آگاہ کرے گا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آخری نشانی ہوگی جسے لوگوں کو بیدار کیا جائے گا کہ بھائی اب ڈر جاؤ، اب حالات اور بگڑنے والے ہیں، حالات اور بگڑنے والے ہیں، کیونکہ اس کے بعد فوراً یہ جو سورج ہے یہ مغرب سے نکل آئے گا، اور ابھی آپ سنیں گے کہ جیسے ہی ایسا ہو جائے اس کے بعد توبہ بند،
کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ آخری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انفارمیشن، ایک اناؤنسمنٹ ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جانور کے ذریعے سے دینا چاہے گا، اور یہ آئے گا باہر، اور کہا جاتا ہے کہ جہاں صحیح ہوتی وہاں یہ نکل آئے گا، اور اس کے بعد یہ لوگوں کو داغے گا، لوگوں کے چہروں میں داغے گا، جو مسلمان ہے اسے داغے گا اور جو کافر ہے اسے داغے گا، مسلمان اور کافر کو یہ داغ کر بتا دے گا، اور لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان قریب جو ہے چیزیں بدلنے والی ہے، اللہ پر یقین رکھا کرو، ایسے اس کی نصیحت ہوگی۔ بس اس کے تعلق سے اتنا ہی تفصیل آیا ہے۔ اب تک ساری دنیا میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایک زمین میں سے ایک جانور نکلا جائے اور وہ ایسی باتیں کہے، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل علم نے کہا کہ یہ بڑی نشانیوں میں سے یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہوگا، بڑا بھیانک معاملہ ہوگا، یہ ان قریب یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ کب ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مطلب کب ہوگا مراد یہ جو 10 نشانیاں ہیں ان میں سے اس کا کیا سیکوینس ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ہو گئی نشانی نمبر 5۔ اب نشانی نمبر 6 یہ ہے کہ یہ جو سورج ہے اچانک سے مغرب سے نکل آئے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، اور پراپر ایکوریٹ سسٹم چل رہا ہے، اور چاند گھوم رہا ہے اور سورج اپنا کام کر رہا ہے۔ للشمسی ینبغی لہا، اللہ کہتا ہے کہ نہ سورج چاند کو پکڑ پائے گا، نہ دن رات کو پکڑ پائے گا، کل فی فلک یسبحون، یہ سب ایک فضا میں تیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب ایک فضا میں تیر رہے ہیں، یعنی یہ سب کچھ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب تیر رہے ہیں، یہ دنیا، یہ کہکشاں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، جو کچھ بھی آپ کو دکھ رہا ہے یہ سب تیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا سسٹم اچانک سے کولاپس کر جائے گا، پورا سسٹم دھرم برہم ہو جائے گا، اور بے سورج اچانک مغرب سے نکل آئے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چکر کاٹ رہا ہے زمین، جو سورج اور زمین جو چکر کاٹ رہی ہے یہ اچانک الٹا کاٹے گی، ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب ایسا ہو جائے تو ہوگا کیا، بہت سارے چینجز آ جائیں گے زمین میں، ہے نا، خطرناک چینجز آ جائیں گے، لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اب اس میں جو اہم بات جاننی ہے کہ یہ اگر ہو جائے، یہ ایسی نشانی ہے کہ اس کے بعد انکار کرنے والے کے لیے گنجائش نہیں ہوتی۔ اب تو اسے ماننا ہی پڑے گا کہ ایک اللہ ہے جس نے سارا نظام چلا رکھا ہے، اس کے سامنے اسے کھڑے ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، یہ زمین اس نے بنائی ہے، انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ ساری باتیں اسے ماننا پڑے گا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ آدمی انکار اس لیے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی کوئی چیز مجھے دکھتی نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ جنت ہے جہنم ہے، مجھے دکھتا نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، مجھے دکھتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر آدمی کو عقل استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہاں پر غیب پر ایمان لانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن جیسے ہی سورج مغرب سے نکل آ جائے تو وہاں پر غیب کی بات ہے ہی نہیں، پوری چیزیں سامنے ہیں، انکار کیسے کرے گا آدمی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو اہم نقطہ جو سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے صحیح، اس کے بعد ایمان قبول نہیں کیا جائے، اس کے بعد ایمان لانے والے لائیں گے، توبہ اللہ کریں گے، لیکن توبے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب کیا ہے، وہ حساب کتاب کی تیاری ہو رہی ہے، اصل جو واقعہ ہونے والا ہے، اصل جو دن قائم ہونے والا ہے، اس کے لیے ایک تیاری ہے، یعنی بالکل آخری پوائنٹ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے اتنے دن ہیں، آپ اتنے دن میں کام ختم کر لو، اور یہ دن آپ کے لیے ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد ہم آپ کی جو ہے وہ چیز نہیں مانیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہی سورج مغرب سے نکل آئے گا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے، اور پوری دنیا اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہاں سے آپ دیکھیں گے کلائمیٹیکل ڈیزاسٹرز، کلائمیٹیز جو ہے زمین میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہو گیا نشانی نمبر 6۔ اور اس کے بعد نشان نمبر دیکھیے، اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک ایسا دھواں آئے گا جو پوری زمین کو گھیر لے گا، چونکہ یہاں پر نیچرل چینج آئیں گے تو ویسا ہی ہوگا، تو سارے زمین میں گیسز ایسے نکل آئیں گے جو پورے کی پوری زمین کو یہ ڈھانک لیں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، کئی لوگ مریں گے، پریشان ہوں گے، یہ دقت ہونے والی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ دخان کے نام سے ایک سورہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس میں جو دخان کا ذکر آیا، یعنی اس میں جو دھوئیں کا ذکر آیا ہے، اس کے 2 معنی اہل علم نے بتایا۔ اہل علم نے کہا کہ ایک معنی اس دخان کا یہ ہے کہ یہ اصل میں مشرکین مکہ کے لیے کہا گیا، یعنی یہ دخان یعنی دھواں مشرکین مکہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا بھیجی تو ہوا یہ کہ وہاں ان کے ہاں بہت ہی خطرناک قحط سالی آئی، کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ملتے تھے، بڑے پریشان ہو گئے تھے مشرکین مکہ۔
یہاں تک کہ ان میں سے کوئی آدمی سو کر جب اٹھتا، خالی پیٹ اٹھتا، بھوکا اٹھتا، تو بھوک کی وجہ سے آنکھیں اس کی دھندلا جائیں گی، ہر چیز ایسے دکھے گی کہ اس میں دھواں ہے۔ کبھی ہوتا ہے ایسے، آدمی بھوک سے سو جائے، جب سر اٹھاتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو ساری دنیا اسے دھندلاہٹ کی دکھتی ہے، گویا کہ کوئی دھواں ہے جو چھا گیا ہے۔ تو مشرکین مکہ کو دکھنے لگا، پھر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منت سماجت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو پھر یہ قحط سالی کے معاملات ختم ہوئے۔ تو یہاں پر یہ جو دخان جو کہا گیا ہے، اہل علم نے کہا کہ یہ جو سورت کے اندر جو دخان ہے، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے، یا تو پھر قیامت کے دن جو بہت بڑا دھواں آئے گا جس کے ذریعے سے لوگوں کو اذیت ہوگی، کئی لوگ مریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دو قسم کا یہ جو دھواں ہے، اس کا بھی آپ ذکر ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ یہ ہے نشانی نمبر 7 یا 7۔ مغرب سے سورج نکلے گا، نظام پورا دھرم برم ہو گیا، تو اس کے بعد پہلا امپیکٹ یہ ہوگا کہ پوری زمین میں دھواں پھیل جائے گا۔ اس کے بعد یہ امپیکٹ ہوگا کہ بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، ڈیڈلی ڈیزاسٹرز ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرق میں ایک، مغرب میں ایک، اور جزیرۃ العرب میں ایک، 3 بڑے بڑے زلزلے ہوں گے۔ زلزلے تو ہوتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ زلزلے بہت ہی چھوٹے ہیں، کوئی ایک سٹی میں آ گیا، کوئی ایک جگہ آ گیا، کسی کنٹری میں آ گیا، لیکن یہ جو زلزلے ہوں گے اس میں کئی کانٹیننٹس اندر چلے جائیں گے، کئی لوگ مر جائیں گے، بہت ہی ڈیڈلی یہ جو ارتھکویکس ہوں گے جو بہت ہی بھیانک ہوں گے، اور اس میں بہت سارے لوگ مار دیے جائیں گے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہو جائے گی، زمین میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہو جائے گی، فتنے بہت ہی زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، بے حیائی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہوگی، ہے نا، ایک ایک مرد کے لیے 50-50 عورتیں، اور لوگ جانوروں کی طرح سڑکوں میں وہ کچھ کریں گے جو جانور کرتے ہیں، اور قتل و غارت گری تو بہت ہی عام سی بات ہو گئی ہوگی، جیسے پانی پیتے ہیں لوگ ویسے لوگوں کو قتل کرتے ہوئے گھومیں گے۔ اور اس کے بعد اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں اگر آپ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر آئیں گی، جیسے سونے کا پہاڑ کا نکل آنا، کہا جاتا ہے کہ سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے، لوگ وہ سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑیں گے اور دوڑیں گے، 1000 لوگ جائیں گے تو ایک بھی واپس نہیں آئے گا، سونا حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ مریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، یعنی پورا زمین جو ہے نا، یہ پورا معاملہ جو ہے اوپر نیچے ہو جائے گا، خطرناک حالات بن جائیں گے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے جو اب تک نہیں آئے ہیں، جو بھی زلزلے آپ سے سنا ہے یہ چھوٹے پیمانے میں، یہ جو آئیں گے بہت ہی بڑے پیمانے ہوں گے، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کئی اوشنز، کئی کانٹیننٹس اس کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ ہوگی نشانی نمبر 8۔ اس کے بعد نشانی نمبر 9، نشانی نمبر 9 یہ ہے کہ جب یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو اب لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے محشر 2 ہیں، میدان میں جمع کرنا 2 ہے، ایک مرنے کے بعد، ایک مرنے سے پہلے جو آپ سن رہے ہیں، مرنے کے بعد جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس وقت بھی جمع کیا جائے گا، وہ دنیا نہیں ہوگی، وہ تو آخرت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا۔ یہ جو محشر کی بات کر رہے ہیں یہ دنیا کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اب یہ ہوگا کہ لوگوں کو ایک میدان کی طرف جمع کیا جائے گا، بعض لوگ ہوں گے وہ خوشی سے اس میدان میں پہنچ جائیں گے، بعض لوگ ہوں گے انہیں لایا جائے گا زبردستی، اونٹوں میں بٹھا کر، گاڑیوں میں بٹھا کر انہیں لایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کبھی کسی اونٹ میں 2 آدمی، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 10 لوگ لٹکتے ہوئے اونٹ کو اس میدان میں پہنچا دیا جائے گا، سب کو اس میدان میں پہنچایا جائے گا۔ اس میدان کو کہتے ہیں محشر کا میدان۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ ہوگا شام کی سرزمین میں۔ شام کی سرزمین کون سی؟ یہ جو سیریا ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، جوڑان ہے، اس زمین کو شام کی زمین کہتے ہیں، اور یہاں پر ہی یہ حشر کا میدان ہونے والا ہے، یہاں پر ساری دنیا سے لوگ جمع کر دیے جائیں گے۔ اب بعض ہوں گے جو جمع نہیں ہوں گے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بتا دیا جائے گا کہ بھئی آپ کو جمع ہونا ہے، ایسے ماحول بن گیا ہوگا، تو لوگ دوڑ کے اپنے جان بچانے کے لیے وہاں پر پہنچیں گے۔ تو بعض لوگ ہوں گے جو اپنے علاقے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اپنی تجارتیں، اپنی دولت فلاں اس میں اڑے ہوئے ہوں گے، تو ان کو جمع کرنے کے لیے انتظام یہ ہوگا کہ ایک آگ نکال دیا جائے گا، ایک آگ آئے گی جو ان لوگوں کو ڈرا کے لے جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں بتائی ہیں کہ یہ جیسے ہی اسے دیکھیں گے لوگ دوڑیں گے، اور یہ آگ ان کے پیچھے رہے گی، یہ آگ ان کے پیچھے رہے گی۔ اگر یہ کہیں رک کر سو گئے تو آگ ان کا انتظار کرے گی، رات ہوگی تو سو گئے تو آگ انتظار کرے گی، اور جب یہ اٹھیں گے تو آگ انہیں دھمکا کے آگے بڑھائے گی، تو انہی کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ انہیں حشر کے میدان میں
نہ جمع کر دیں. تو یہ آگ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آگ عدن یمن سے نکلے گا اور یہ سارے لوگوں کو اس انداز سے جمع کیا جائے گا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا زمانہ ہوگا چونکہ ارتھ کوئکس کے بعد کئی کانٹیننٹس اندر چلے گئے ہوں گے, تو اس زمانے میں جو زمین بچی کچی سمٹ کر جو ہے یہی جو مڈل ایسٹ کا ایریا ہے جہاں پر ہمیشہ سے انسانیت رہی, واپس اسی دھارا پر یہ چیزیں لوٹ جائیں گی. تو یہاں سے سارے لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا. تو یہ جیسے آپ نے سنا 3 طریقے سے لوگ جمع کیے جائیں گے. اب جیسے ہی اس میدان میں جمع ہوں گے, اب یہ وہ موقع ہوگا جہاں آخری نشانی آنے والی ہے, اور آخری نشانی کیا ہے؟ سور پھونکا جائے گا. یہاں پر اچانک سے لوگ ایک سور کی آواز سنیں گے. جیسے ہی سور کی آواز سنیں گے بھگدڑ مچ جائے گی, لوگ بھاگیں گے ادھر ادھر, پریشان ہو جائیں گے. اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا, سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے, سب مر جائیں گے. یہ جو مرنا ہے یہاں سے دنیا ختم ہو گئی, یہاں سے دنیا اور اس کے پورے معاملات ختم. دنیا کو جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جیسے چادر کو سمیٹتے ہیں نا, ویسے اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو سمیٹ دے گا. چادر بچھا کے آپ لپٹتے ہیں نا, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جیسے چادر کو لپیٹ کے اٹھا لیا جاتا ہے ویسے اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو اٹھا دے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اللہ سبحانہ وتعالی زمین اور آسمان کو بدل دے گا, زمین و آسمان پورے چینج ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ دونوں سوروں کے درمیان کتنا عرصہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال. مختلف روایتیں آئیں 40 دن. تو ایک 40 کی تعداد ہوگی, اس کے بعد یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا. تو اس مدت تک جو بھی نظام درہم برہم ہے یہ ہوگا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آگ سے پہلے ایک سور پھونکی جائے گی, اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا جائے گا, اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. اللہ بہتر جانتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم یہاں بیٹھ کے ذہنی گھوڑے نہیں دھڑو سکتے, اپنا ذہن یہاں لگانے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. یہ جو بھی اخبارات, یہ جو بھی انفارمیشن احادیث میں ہے وہ جوڑ کر اسے ہم سرسری طور پر ایمان لا لیں, یہی ہمارا کام ہے. اور جیسے آپ نے سنا دوسرا سور پھونکا جائے گا, سب ختم ہو جائے گی. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو مکمل کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال یہ دی کہ اگر کوئی آدمی کسی پودے کو بو رہا ہے اور اس نے سور سن لیا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پودے کا جو بونے کا کام ہے اسے مکمل کرے اور اس کے بعد دوسرا کام دیکھیں. یعنی جو بھی کام آپ شروع کرتے ہیں اسے پراپر طور پر مکمل کریے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دی, سور بھی پھونک دیا جائے تو آپ اس کام کو مکمل کریے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو بہرحال دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب ختم. اذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. اس کے بعد پھر سور پھونکی جائے گی, اس کے بعد تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا, اس کے بعد لوگ زندے ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ہوگی آخرت, لوگ زندے ہونا شروع ہو جائیں گے. اب یہاں پر لوگ قبروں سے نکلیں گے. یہی قرآن میں ہم بار بار سنتے ہیں کہ ایک ایک قبر میں سے ہزار لوگ نکلیں گے. زمین میں سے لوگ زندے ہونا شروع ہو جائیں گے, جو بھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے پیدا ہوئے اور آخری انسان تک سب دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ ایک چیز ہے, اسے کہتے ہیں عجب الذنب. یہ انسان کے اسپائنل کارڈ کے بالکل نیچے کے حصے میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو زمین میں رہ جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے گا تو یہاں سے یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جب یہ لوگ نکلیں گے, اللہ نے کہا کأنہم جراد منتشر, گویا کہ یہ بہت بڑے ٹڈی کا غول ہے. ٹڈیوں کا جو غول آتا ہے نا, دیکھتے ہیں آسمان میں جیسے سارے آسمان کو چھائے ہوتے, ویسے لوگ ہیں نا, لوگ نکل آئیں گے, ایسے بھاگیں گے. کأنہم الی نصب یوفضون, کوئی انہیں کسی ایک جگہ بھگا رہا ہے, اپنے قبروں سے نکل کے بھاگیں گے ایک جگہ جمع ہونے کے لیے. اب یہ جو دوبارہ جو جمع ہوں گے یہی محشر کا میدان ہوگا, یہی حساب کتاب کا میدان ہوگا. تو یہ 10 نشانی عزیز ساتھیوں. تو اس میں جو آخری نشانی ہے اس کا ایک پارٹ زمین میں ہے اور ایک پارٹ آخرت میں, ایک پارٹ دنیا کا ہے اور ایک پارٹ آخرت کا ہے. اس کے بعد آخرت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور یہاں پر جب آخرت کا سلسلہ جب شروع ہوگا تو یہاں پر آپ کو جو چیزیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آخرت میں بہت سارے ایونٹس پیش آئیں گے, بہت ساری چیزیں پیش آئیں گی, ہے نا. لوگوں کو جوڑا جائے گا. پہلے تو لوگ انتظار کر رہے ہوں گے, ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے. اب یہ جو میدان میں جمع ہوں گے یہ سب ننگے ہوں گے. جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے, پورے کے پورے ننگے ہوں گے, ان کے جسم میں ایک دھاگا نہیں ہوگا, سب اٹھا دیے جائیں گے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اٹھنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں اٹھوں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بے ہوش نہیں ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے جب انہوں نے کہا کہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس وقت جو بے ہوشی انہیں ملی، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس بے ہوشی سے بچا لیا اس کے بدولت. ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا وہ جو تھام کھڑے ہوں گے، پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پہننے کے لیے کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو دیے جائیں گے. سب سے پہلے کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو دیے جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کپڑے دیے، اس کے بعد لوگوں کو دیے جائیں گے. تو لوگ ننگے اٹھیں گے. اس موقع پر ماں عائشہ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا تھا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں. کہا یا رسول اللہ اگر ننگے اٹھیں گے تو مرد عورت کو دیکھے گا، عورت مرد کو دیکھے گی، یہ کیسے ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کہاں پڑی ہو، کہاں کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہاں جو ہولناک منظر ہوگا، وہاں جو پریشانیاں ہوں گی، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، پیروں تلے زمین نکل گئی ہوگی، لوگوں کے پھیپڑے بج رہے ہوں گے، ایسا ہولناک منظر ہوگا. وہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا سدھ کہاں ہوگا؟ دوبارہ اٹھیں گے، دنیا کچھ اور ہوگی. اور وہ دن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، وہ ایسا دن ہوگا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضبناک ہوں گے. اور انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج جتنا غصے میں، اس سے پہلے نہ کبھی تھا نہ اس کے بعد کبھی ہونے والا ہے. بہت ہی زبردست دن ہونے والا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس دن کے بارے میں، اس کے ہولناکی کے بارے میں، اس کے زلزلے کے بارے میں کئی جگہ اللہ نے سورہ حج کے شروع میں بڑی تفصیل بتائی. یعنی وہ ایسا دن ہوگا کہ لوگ سود ختم ہو گئے، لوگوں میں غشی ہوگی، لوگوں کے اندر غشی ہوگی، پتہ ہی نہیں چلتا گا وہ کیا ہوگا. تو ایسے موقع میں ایک دوسرے کو دیکھنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو سب دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، سب میدان میں پہنچ جائیں گے. اب سب انتظار کریں گے کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آمد کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میدان میں آئیں گے. یہ وہ میدان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جا بجا کہا کہ یہ چٹیل میدان ہوگا. یہ وہ میدان ہوگا جو دنیا کا نہیں ہوگا، بالکل نئے سر سے بنایا گیا ہوگا، اور آسمان بھی بدل دیا گیا ہوگا، زمین بھی بدل دی گئی ہوگی، سب کچھ نیا ہوگا. اور ایک دم بالکل صاف شفاف زمین ہوگی جس میں لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، لوگ صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ وہ دن ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ دن کیا ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ وہ دن ہوگا جب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اور سورج قریب آنا شروع ہو جائے گا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 میل کے برابر سورج آ جائے گا. اور سورج اتنا قریب ہو جائے تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہوگا کیا حشر. لوگوں کے جسموں سے پسینے آئیں گے اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو بچا لے گا، بعض لوگوں کو عرش تلے انہیں رہنے کے لیے ٹھنڈی ہوائیں کھانے کے انتظامات کیے جائیں گے. یہ بڑا ہی بھیانک منظر ہوگا. سب انتظار کر رہے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آمد کا، کیونکہ وہ آمد ہوگی تو اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد ہی فیصلے ہوں گے کہ کون کہاں جائے گا، کہاں رہے گا. سب کھڑے ہوں گے انتظار. انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں گے، ہر نبی اپنے لوگوں کو لے کے کھڑے ہوں گے، ہے نا. انسانوں کا بہت بڑا مجمع ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اندازہ لگائیں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کتنی بڑی انسانوں کی تعداد ہوگی. اب ساری دنیا میں کہا جاتا ہے 800 کروڑ لوگ رہتے ہیں. 800 کروڑ لوگ رہتے ہیں. صرف ہندوستان میں 140 کروڑ کے آبادی ہے، اور بعض چائنا میں اتنی تعداد ہے نا. تو یہ سارے لوگ ادھر کھڑے ہوں گے، حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے. یہاں پر بہت سارے ایونٹس پیش آئیں گے. اس میں سب سے پہلے جو ایونٹ پیش ہوگا وہ حساب کتاب. لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، فردن فردن پوچھا جائے گا. بھیڑ بھاڑ میں بچ کے بھاگنا یہ یہاں پر ہونے والا نہیں. فردن فردن لوگوں سے ملاقات ہوگی، ہر آدمی کا کمپلیٹ ڈیٹا نکالا جائے گا. اور یہاں پر نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو ہوگی. یہ وہ موقع ہوگا جہاں پر اس کے اعمال نامے دیکھے جائیں گے، اور سب سے پہلے نماز کو چیک کیا جائے گا کہ اس کے کھاتے میں کتنی نمازیں ہیں، کتنی فرض نمازیں اس نے پڑھی اور کتنی چھوڑی. اگر اس سے کچھ چھوڑ گئی ہے تو اس کے پاس نوافل ہیں، سنتیں ہیں، تاکہ وہ ڈال کے اس کی بھرپائی کرے. تو اس کی نماز کے کھاتے کو بھرپور کیا جائے گا. اگر کوئی آدمی نماز کے معاملے بچ گیا، اس کے بعد اس کے پورے معاملات آسان. یہاں پھنس گیا، اس کے پورے معاملات اٹک جائیں گے. اس لیے نماز ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کی نماز ہے تو آپ کے روزہ قبول ہوتے ہیں،
اگر آپ کی نماز ہے تو آپ کا حج قبول ہوتا ہے، اگر آپ کی نماز ہے تو آپ کا عمرہ قبول ہوتا ہے، آپ کی نماز ہے تو آپ کے صدقہ خیرات قبول ہوتے ہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اس وقت کچھ چلے گا نہیں، بیکار ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نماز ہی نہیں پڑھا ہے تو میں نے صدقہ خوب کیا ہے، میں نے فلاں حج کے، نہیں چلے گا بھائی، یہاں پھنس گئے تو کہیں گے کہ بھٹو اب ان کے دوسرے کھاتے نکالو۔ اگر کسی کے کھاتے سے چھڑخانی ہو گئی تو کسی انسان کے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ وہ اللہ کے پاس جنت مانگے۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ اگر انصاف کا معاملہ کرے گا تو آدمی ختم۔ اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیری رحمت درکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرے گا؟ آپ کو بھی رحمت کی ضرورت پڑے گی، آپ کے تو اعمال اچھے ہیں، اگر انصاف کا بھی معاملہ کیا جائے تو آپ بچ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میرا بھی چھٹکارا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ نہ کر لیں۔ تو دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، کرم کا معاملہ کریں، آسانی کا۔ یہ وہ موقع ہے ساتھیوں جہاں پر آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ تو یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا موقع ملے گا۔ بعض لوگوں کے لیے گرین چینل ہوگا، کہا جائے گا بھائی ایسے نکل جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 کی تعداد ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو 4 کام نہیں کریں گے۔ 4 کام نہیں کریں گے۔ پہلا کیا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، یعنی جادو ٹونا نہیں کریں گے، داغ کر علاج نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد بدشگونی نہیں لیں گے، اور اس کے بعد اللہ پر مکمل ان کا توکل ہوگا۔ یعنی اس موقع پر توکل ہی کم آئے گا۔ جس کے توکل میں کہیں نہ کہیں اتار چڑھاؤ ہے، نشیب و فراز ہے، تو وہ تو پھنس جائے گا۔ جس کا توکل کم ہوگا وہی بدشگونی لیتا ہے نا، فلاں آئے تو برباد ہو گیا، فلاں وقت برباد ہے، خراب وقت ہے نا، خراب لوگ آگے۔ یہ جو بہکی باتیں، جو سپرسٹیشیس باتیں جو ہم سنتے ہیں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا توکل اللہ پر کم ہے۔ اور جس کا توکل مکمل ہے وہ تو کہے گا کہ بھئی ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، فلاں کے آنے سے، فلاں گھڑی کے ہونے سے، فلاں گالم ہونے کے وجہ سے کچھ ہوتا نہیں ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ داغ کر بھی علاج کرتے ہیں، جاہلیت کا طریقہ تھا، اس میں بھی وہ جو شرکی چیزیں ہوتی تھی، اور جھاڑ پھونک جس میں جادو ٹونے پڑے جاتے ہیں، شرکی جملے پڑے جاتے ہیں، بدعتی جملے پڑے جاتے ہیں، یہ جو یعنی مطلب شرک اور بدعت، ان گندگیوں سے پاک ہو کر جس کا توکل اللہ پر ہوگا وہ 70,000 لوگوں میں ہوگا۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 70,000 کی تو بہت کم ہے، ہمیں مدینے میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر 70,000 کے ساتھ اور 70,000 ہوں گے، یعنی 70,000 into 70,000۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی توفیق بخشے، کیونکہ حساب کتاب ہو گیا تو وہاں سے بچنا بہت بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو 70,000 کے ایک صحابی تھے، انہوں نے جیسے حدیث سنی تو کہا اللہ کے رسول، ان کا نام تھا عکاشہ، کہا اللہ کے رسول کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوسرے صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کہیں گے تو مصیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ منزلت تو عکاشہ کو مل گئی ہے، یعنی عکاشہ کے لیے کنفرم ہے، آپ کے بارے میں کچھ بولتا نہیں میں۔ تو یہ جو ہے عزیز ساتھیو بہت ہی بڑا مرتبہ ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا۔ اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو یہ مرتبہ عطا کرے۔ تو یہ عزیز ساتھیو حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو پہلا ایونٹ حساب کتاب، فردن ملاقات ہوگی، اور منافقین کو ان کے گناہ بتائے جائیں گے، مومنین کو ان کی نیکیاں بتائی جائیں گی، سب کو ان کی غلطیاں بتائی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اچھے سچے پکے مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان سے کہے گا کہ بھئی آگے بڑھ جاؤ۔ اور جو لوگ جنت کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ اس کے بعد خوشخبریاں ہیں۔ اب جو لوگوں کو جہنم کی بات بتا دی گئی اس کے بعد ان کے لیے مصیبت ہے۔ جہنم میں تو لوگوں کو پھینکا جائے گا نا، اس کے بعد ذلت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ مصیبت بہت بڑی یہ ہے کہ قیامت کے دن ان منافقین و کفار کو ذلیل کیا جائے گا، ذلت ہوگی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن ذلیل مت کرنا، لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرنا یا رب العالمین۔ تو یہ جیسے جو ہے اللہ کا غضب ہوگا تو وہاں پر یہ بھی عذاب ہوگا، ذلیل کیا جائے گا لوگوں کو، انہیں انسلٹ کیا جائے گا، ان کے گناہوں کو بتایا جائے گا، ہے نا۔ اس وقت بعض لوگ آئیں گے جو ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، بتایا جائے گا کہ یہ وہ آدمی جس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے پہلی بیوی یا پھر دوسری بھی بلایا، ایک ہی بیوی کا ہو کر رہ گیا۔ بعض لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے جبڑے نہیں ہوں گے، اندر سے دانتیں دکھیں گی، بڑا غلیظ گندا منظر ہوگا، تو بولا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پاس بھیک مانگا کرتے تھے، غیر ضروری بھیک مانگا کرتے تھے، یہ ان کے لیے بدلہ ہے۔ تو مختلف چیزیں ہوں گی قیامت کے دن عزیز ساتھی۔ تو اس میں سے سب سے پہلے حساب کتاب۔ نمبر 2 جو ہوگا وہ یہ کہ لوگوں کو اعمال نامے دیے جائیں گے، لوگ کھڑے ہوں گے،
اعمال نامے دیے جائیں گے. اعمال نامہ کتاب ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی ٹیبلٹ ہے, یہ دے دیا جائے گا, اس میں ویڈیو چلا کے دکھایا جائے گا. کیونکہ یہ کہا گیا کہ لوگ دیکھیں گے, یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھیں گے, دیکھیں گے. انہیں وہ اعمال دکھائے جائیں گے پورے ریکارڈنگ کے ساتھ, ہے نا. تو وہ اپنے جو ہے اعمال دیکھیں گے, اللہ حفاظ فرمائے. تو یہ جو اعمال نامہ جو دیا جائے گا, نیک لوگ ہوں گے تو ان کے سیدھے ہاتھ طرف دی جائیں گے, جو برے ہوں گے ان کے الٹے ہاتھ طرف. بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے ان کے پیٹھ کے پھیچے سے دیا جائے گا. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پیٹھ کے پھیچے سے مراد یہ کہ ان کے اس ہاتھ کو توڑ کے پیٹھ میں لگا دیا جائے گا اور اس ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. اور جیسے ہی نیک آدمی پڑھے گا تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ کہے گا کہ ہا اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاقی حسابیہ. کہے گا کہ اے اللہ, اے لوگوں میری کتاب کو پڑھو, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے عذاب ہو جائے گا, میں پھنس جاؤں گا, میں اٹک جاؤں گا, میں یہ سوچ رہا تھا, یہ دیکھو اللہ نے مجھے بچا لیا. نیک آدمی کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا. یہ جو برا ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی میری سلطنت برباد ہو گئی, میری دولت برباد ہو گئی, میرا نام چلا گیا, آج مجھے ذلیل کر دیا گیا, چیخے گا, بلبلائے گا. یہ اس وقت ہوگا جب اعمال نامے دیے جائیں گے. تو اعمال نامے دینے کا ایک ایونٹ پیش آئے گا. اور اسی طریقے سے عملوں کو تولا جائے گا, ایک ترازو ہے. وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ کہتا ہے کہ ہم لائیں گے, ترازو رکھیں گے. یہ اللہ کا عین انصاف ہوگا. اگر اللہ کسی کو کہہ دے بھئی تم جنتی ہے تو جہنمی ہے, تو معاملہ ختم. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا کہ لوگوں کو بولنے کا بھرپور موقع دیا جائے, ہے نا. آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے, ٹرائل کے لیے اسے موقع دیا جائے, وہ اپنی بات بتائے. اگر اسے کچھ موقع نہ دے, سیدھے سیدھے جہنم میں ڈال دے, تو وہ تو سمجھے گا کہ ظلم ہو گیا اس کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے کا پورا انصاف کرے گا اور فرشتوں کو اپنے ساتھ رکھے گا. انبیاء علیہ السلام شہادت دیں گے. تو ایک آدمی کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے, سزا سنا سے پہلے, اس کے حق میں اسے بھرپور گلٹ فیل کروایا جائے گا, دلیل کے ساتھ, پوری اس کے ساتھ. اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی, وہ تو غلطی ماننا پڑے گا, اسے دکھایا جائے گا. اور جب وہ جھوٹ بولے گا تو اس کے ہاتھ پیر اس کے خلاف بولیں گے, ہے نا. اور اس کے بعد فرشتے, اور اس کے بعد اس کے لوگ, اس کے بعد انبیاء علیہ السلام سب گواہی دیں گے اس کے خلاف. تو یہاں پر ترازو رکھا جائے گا, اس میں اعمال تولے جائیں گے. کیسے اعمال تولے جائیں گے؟ کیا عمل کوئی ٹینجیبل چیز ہے, کوئی چھونے والی محسوس چیز ہے؟ وہ تو ایک معنوی چیز ہے, نان ٹینجیبل ہے. جیسے علم ہو گیا, سمجھ ہو گیا, اسے کوئی چھو نہیں سکتا نا آدمی. ویسے عمل بھی ویسی چیز ہے. تو اسے کیسے تولا جائے گا؟ تو اہل علم نے کہا کہ قیامت کے دن یہ اعمال جو ہے انہیں شکل دے دی جائے گی, انہیں ٹینجیبل بنا دیا جائے گا, انہیں محسوس بنا دیا جائے گا, معنوی سے نکال کے انہیں محسوس بنا دیا جائے گا. تو یہ چیزوں کی شکل میں ہوں گے اور انہیں ڈال کے ترازو میں تولا جائے گا, اور انہیں بتایا جائے گا کہ بھئی یہ تمہاری نیکیاں ہیں اور یہ تمہاری برائیاں. دیکھو جو برائیاں کا جو پھڑا ہے وہ بھاری ہوگا, مصیبت ہے. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو آدمی بچ گیا. اب یہ جو ترازو ہے, اس میں جو سب سے وزندار ہے اللہ کی توحید, ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ ہی کو پکارنا, اللہ پر توکل, اللہ کا ڈر, اللہ پر امید. یہ جو عقیدے کی باتیں ہیں, ایمانیات ہیں, جتنے صاف ہوں گے اتنے مضبوط ہوں گے اس پلڑے میں, اتنے طاقتور ہوں گے اس پلڑے میں, اتنے وزندار ہوں گے اس پلڑے میں. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ بعض لوگ آئیں گے, ان کے ہاں برائیاں بہت ہوگی, لیکن ان کے پاس توحید ہوگا. اس توحید کو ایک کاٹ میں لکھ کے ترازو میں ڈال دیا جائے گا, اتنا وزندار ہوگا کہ آسمان تک کی برائیاں اوپر چڑھ جائیں گی. یہ جو نیکیاں ہیں یہ اس کا پلڑا نیچے اتر جائے گا. یہ بھی بعض روایتوں, لیکن سب کے ساتھ نہیں. یہاں پر کوئی چیز یقینی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں بہت بڑا موحد ہوں, میں بہت بڑا سنت کا عمل کرنے والا ہوں, میری ایسی نمازی, میری ایسی عبادتیں ہیں. ہاں, نہیں چلے گا. کوئی یقین نہیں ہے. وہاں اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا. وہ موقع کے لیے ہم اور آپ کو تیاری کرنی ہے نا. ایسا تو عمل کر لینا چاہیے کہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی عزت ہو. وہاں پہنچنے کے بعد آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ میں نے تیرے لیے کام کیا تھا, اے اللہ میں نے تو میری نیت کو جانتا ہے, تو میرے دل کے بھید کو جانتا ہے, اے اللہ میں اس عمل کے ذریعے سے جنت مانگ رہا ہوں, ہے نا. ایسا آدمی کو کچھ کرنا چاہیے. لوگوں کی طرح, عام لوگوں کی طرح جی کر چلے جائیں گے, بھیڑ بکریوں کی طرح, تو کیا مانا. ایسا کام کریے اس موقع میں کام آئے. ایسا عمل کرنا چاہیے کہ اس موقف میں, یہاں اس منظر میں کام آنا چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ تیسرا کام ہوگا جی ساتھیوں, جس میں اعمالوں کو تولا جائے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے ہی عملوں کو تولا جائے گا فیصلہ ہو جائے گا, ہے نا. اس کے بعد لوگ آگے بڑھنا شروع ہوں گے. اس کے بعد کہاں جائیں گے؟
نکل کے آگے بڑھ کے کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد جائیں گے پل صراط میں، اس کے بعد جائیں گے پل صراط میں. اور پل صراط ایک کیا چیز ہے جی ساتھیوں؟ پل صراط ایک بہت ہی بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور اس میں لوگ چلیں گے، اس میں سب کو چلنا پڑے گا. اور یہ جو پل صراط ہے جہنم کے پیٹ میں ڈال دیا گیا ہوگا، اس کے نیچے جہنم ہوگا، یہ پل صراط پار کر کے جائیں گے تو ہی جنت میں جا سکتے ہیں. تو معلوم ہوا یہ ہوا کہ اس میں سب چلیں گے، کیونکہ اس کے بعد جنت ہے تو جنتی بھی چلیں گے، اور نعوذ باللہ جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی چلیں گے، سب چلیں گے، منافق بھی چلیں گے، سب کو چلنا پڑے گا. ام منکم الا واردو، اللہ کہتا ہے کوئی جو اس سے بچ جائے، سب آئیں گے یہاں پر، سب اس پل صراط میں چلیں گے. تو یہاں پر عزیز ساتھیوں جو چیز کام آئے گی پتہ ہے کیا ہے؟ اس پل صراط میں جو چیز کام آئے گی وہ کیا ہے؟ ایمان کا نور ہے، ایمان کا نور ہے. جیسے ہی مومن وہاں ٹھہرے گا اس کا ایمان کے حساب سے اس کا نور دور دور تک پہنچا ہوا ہوگا. جس کا ایمان جتنا تیز نور اتنا ہی تیز. اسی لیے کہا گیا کہ بعض لوگ آئیں گے لائٹ کی تیزی میں پار کر دیں گے، اتنا ایمان ہوگا پلک جھپکنے تک پار کر دیں گے. بعض لوگ آئیں گے ہوا کی تیزی ہوگی، بعض لوگ آئیں گے دوڑ کر جائیں گے، بعض لوگ آئیں گے چل کر جائیں گے، بعض لوگ آئیں گے رینگیں گے، بعض لوگ آئیں گے کوئی نور نہیں ہوگا، کہاں قدم رکھتا ہے پتہ نہیں چلے گا، اور سیدھے سیدھے غلط جگہ قدم رکھیں گے اور نیچے اتر جائیں گے. یہ جو پل صراط ہوگا، یہ پل صراط چونکہ جہنم کے اوپر ہوگا تو یہاں سے بڑے بڑے کانٹے جو آ رہے ہوں گے جو لوگوں کو اچک لے جائیں گے، ہے نا. کوئی ہوگا جو بچ کے چل رہا ہوگا، جہنمی، منافق، فاسق، فاجر ٹائپ کا آدمی، وہ سمجھے گا بچ گیا میں، اچانک سے ایک کانٹا اسے اچک لے جائے گا اور لے جا کے جہنم میں پھینک دے گا. اور یہ وہ منظر ہوگا انبیاء علیہ السلام اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. یہاں پر کوئی نبی کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب کہیں گے بھائی آج میرا معاملہ بن جائے تو کافی ہے. تو عزیز ساتھیوں اس پل صراط میں لوگ چل کر جائیں گے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ایمانی نور ہے جو لوگوں کو وہاں پر بچانے والا ہے. تو آپ جتنا نور بڑھا سکتے ہیں بڑھائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے اس برج میں آپ کا نور پھیل جائے اور آپ بڑی تیزی سے نکل جائے تو اس کے مطابق زمین میں عمل کرنا پڑے گا. تو لوگ پل صراط پار کر کے جائیں گے تو وہاں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا حوض کوثر، وہاں حوض کوثر ہوگا. اب دیکھیے یہ جو منافقین ہیں، ہے نا، بعض لوگوں کے ساتھ ایسا دھوکہ ہوگا کہ وہ پل صراط بھی پار کر لیں گے، وہ پل صراط بھی پار کر لیں گے. اور جیسے ہی وہ حوض کوثر کے پاس پہنچیں گے وہاں پر ہر نبی اپنی امتیوں کا انتظار کر رہا ہوگا. پل صراط کے بعد یہ عذاب، یہ دقتیں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلیں، اس کا سلسلہ ختم. اب اس کے بعد آسانیاں ہونے والی ہیں. تو جیسے ہی پل صراط میں جائیں گے، ابھی جہنم کے اوپر سے آئے ہیں نعوذ باللہ، کتنی پیاس ہوگی، کتنی تڑپ ہوگی، کیا کیسی آدمی کی حالت ہوگی. تو وہاں پر ہر نبی اپنے قوموں کا استقبال کریں گے. کوئی نبی ہوگا اس کے پاس چھوٹا سا حوض ہوگا، 2 لوگ آئیں گے. کوئی نبی اپنا حوض رکھ کے کھڑا ہوگا، کوئی آئے گا نہیں. ہاں، تو یہاں پر سب سے بڑا حوض جو ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور انہیں جو حوض دیا جائے گا اس کا نام ہے حوض کوثر. حوض کوثر کیا ہے؟ ایک حوض ہے جس میں جنت کی ندیوں کی نالیاں آ رہی ہوں گی، جہاں سے جنت کی ندیوں کا جو نالیوں کے ذریعے سے وہ پانی یہاں پر ٹپک رہا ہوگا. یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کی پیالیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گی. اور انبیاء علیہ السلام اس میں سے لوگوں کو اٹھا کر دیں گے اور وہ اپنی اپنی امتی اسے پئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا سب سے بڑا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے پاس ٹھہر کے سب کا استقبال کر رہے ہوں گے. وہاں پر جائیں گے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور حوض کوثر کا پانی پیا جائے گا. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے پانی پینے کی توفیق عطا کریں. آمین یا رب العالمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی پلائیں گے. وہاں پر آئیں گے بعض لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پانی دیں گے. وہاں پر انہیں کہا دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پانی مت دیجئے، آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں کی، کیسی طرح طرح کی باتیں کہی، ہے نا. جیسے انہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ کھلواڑ کرے گا. یہ سمجھیں گے کہ پل صراط کا معاملہ تو ختم ہوا، اب اس کے بعد ہمارے لیے آسانیاں ہیں، یہاں پر پھنس جائیں گے. خاص طور پر اہل علم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو زمین میں بدعت کرتے ہیں انہیں روک دیا جائے گا. ملائکہ ہے نا کہیں گے، دھکے مار مار کے انہیں پیچھے ڈھک لیں، کہیں گے کہ نہیں انہیں پانی مت دیجیے، انہیں پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ وہ پانی آدمی پی لے گا اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی.
اس کے بعد پوری زندگی کا مزہ، اصل مزہ وہاں سے شروع ہو جائے گا. تو وہاں سے بعض لوگوں کو دھکے مار کے ہٹا دیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دین کے نام پر نئی نئی چیزوں کو ایڈ کر لیا، دین کے ساتھ کھلواڑ کیا اور دین میں فتنے برپا کیے، بدعتوں کو ترویج کی. ایسے لوگوں کے ساتھ بڑا ہی ذلت آمیز سلوک کیا جانے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اور آپ کو ان چیزوں سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. اب اس کے بعد حوض کوثر کے بعد ہوگا، لوگ جنت کی طرف آگے بڑھیں گے، جنت کی طرف اپنے قدم ڈالیں گے اور جنت کی طرف جائیں گے. اور جیسے ہی جنت کی طرف جائیں گے، وہاں پر بعض روایتوں کے مطابق وہاں پر لوگوں کو روک کر وہاں پر موت کو ایک بچھڑے کی شکل میں لا کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ بھائی موت کو موت آ گئی ہے، اب کوئی مرنے والا نہیں ہے. جو جنت میں چلے گئے ان سے کہا جائے گا خلود، اب آپ ہمیشہ آپ یہاں رہیں گے. جو جہنم چلے جائیں گے انہیں کہا گیا کہ خلود، اب تم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو. تو اس کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور نعوذ باللہ جن کے مقدر میں جہنم ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ لوگ جہنم چلے جائیں گے. تو یہ 7 ایونٹس عزیز ساتھیوں جو بڑے ہیں، پیش آنے والے ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ بہت کچھ پیش آیا جائے، جیسے حافظ کو لایا جائے گا اور حافظ کے والدین کو عزت دی جائے گی، اس کے ماتھے میں تاج پہنایا جائے گا، بہترین لباس پہنائے جائیں گے. وہ آدمی کہے گا کہ بھائی یہ بڑا سمان کس لیے ہو رہا ہے؟ تو انہیں اس وقت کہا جائے گا کہ اس لیے کہ تمہارے لڑکے نے، تمہاری اولاد نے اللہ کا کلام یاد کیا تھا، اس لیے آج آپ کا احترام ہو رہا ہے، آپ کو اعزاز بخشا جا رہا ہے. اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ اعزاز عطا کریں. ہم سب اپنے اولاد کو اللہ کے کتاب کا حافظ بنائیں، اور بنانا بھی چاہیے اگر یہ اعزاز چاہیے تو. تو اس طریقے سے بہت سارے ایونٹس آئیں گے. احادیث میں بہت ساری تفصیل ہے، پوری تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں، صرف اہم جو واقعات ہیں میں نے آپ کے سامنے بتا دیے. یہاں پر جنت جانے سے پہلے یہاں پر سفارش کا ایک نیا کانسیپٹ آئے گا. سفارش، شفاعت. یہاں پر شفاعت کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جنت کے دروازے پورے بند ہوں گے. جنت میں جائیں گے دروازے بند ہوں گے، اور وہ کہیں گے بھائی دروازہ کھولو، دروازے کھولے نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اس کے بعد جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان سے خوشبو آ رہی ہوگی. ان کے لیے کہا جائے گا سلام، آپ کے لیے سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جائیں گے جنتی. تو یہاں پر سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھ لیجئے گا 6 قسم کی سفارشیں کریں گے. پہلی سفارش عزیز ساتھیوں، جب لوگ محشر کے میدان میں ہوں گے، بہت سارے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اٹکے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے بھائی ہمارا حساب کتاب کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو وہ جائیں گے انبیاء علیہ السلام کے پاس، کوئی نوح کے پاس، کوئی موسیٰ، کوئی عیسیٰ، سب اپنی اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے. سب کہیں گے کہ بھائی جائیے، اس کے لیے قابل آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور اس کے بعد حکم ہوگا کہ سر اٹھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ سفارش کریے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اسی کو مقام محمود کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کسی نبی کسی رسول کے لیے نہیں ہے. تو یہ ایک سفارش. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا. اور بعض لوگ ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے، غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. یاد رکھ لیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اللہ کی اجازت کے بعد کریں گے، اور شرک کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفارش کی اجازت نہیں دے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی، گناہ ہو گئے ہوں گے، ہے نا، انہیں اس منظر میں ہی بہت سارے عذاب آ گئے ہوں گے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا. تو بعض ہوں گے جو جہنم چلے جائیں گے، ہے نا، جہنم میں اتنا عذاب وہ جھیل لیں گے، اتنی انہیں تکلیف ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکالیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم سے جسے چاہے نکالو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جن کے دل میں ایمان رائے کے دانے کے برابر ہے انہیں نکالیں گے، جن کے دل میں رائے کے دانے سے بھی کم انہیں نکالیں گے، جس کے دل میں رائے کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، انہیں بھی نکال لائیں گے. یعنی جنت پہ جانے کے لیے بیسک ایلیجبلٹی ایمان ہونا چاہیے. جہنم میں ایمان نہیں ہوگا تو نکال لیے جائیں گے. تو یہ جو جہنم جا کر جنت میں آئیں گے، جنتی ان لوگوں کو جہنمی کہیں گے. یہ لوگ جو جہنم میں جا کے ان کی بخشش ہو گئی ہوگی، گناہ ان کے جلا دیے گئے ہوں گے، بالکل ہے نا، ایک جو کپڑا جو جلنے کے بعد بالکل سلجھا جاتا ہے ویسے ان کی حالت ہوگی. انہیں لا کے جنت کے نہر میں ڈالا جائے گا تو دوبارہ ان کی زندگی آ جائے گی، چست ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جنت میں رہنے لگیں گے. اور جنتی انہیں جہنمی کہیں گے کیونکہ جہنم کی ایک ان کی زیارت ہو گئی ہوگی، اس لیے انہیں جنت میں جہنمی کہا جائے، حالانکہ وہ بھی جنتی ہوں گے. تو یہ بھی
سفارش ہوگی. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے بعض جنتیوں کے لیے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے. جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اونچا درجہ ہے جنت الفردوس. مختلف جنتیں ہیں، اللہ اکبر، مختلف جنتیں، ایک ایک جنت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کوشش کریے، دوڑ لگائیے، مقابلہ کریے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی کشادگی آسمان و زمین میں چھائی ہوئی ہے. 7 آسمان سے بڑا اور 7 زمین سے بڑا یہ مقام ہوگا، اسی کو جنت کہتے ہیں، ہے نا. یہ متقین کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ جو جنتیں بہت بڑے ہوں گے تو اس کے 100 درجے ہوں گے. 100 درجے ہیں جنت کی. تو بیسک جو ہوگا، جو بیسک جو جنت میں جائے گا اس کے لیے 10 دنیا ہے. یہ دنیا جس 10 دنیا ہے. اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا کچھ ملنے والا ہے. عجیب و غریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں باتیں بتائیں کہ جنتیوں کو کیا کچھ ملے گا، کیسی کیسی چیزیں ملے گی، کیسی کیسی نعمتیں ملے گی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے، ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے. وہ جنت نمبر 50 میں ہوں گے، انہوں کے حق میں سفارش ہوگی تو انہیں اوپر چڑھا دیا جائے گا. اوپر درجات کی بلندی، جنت میں درجات کی بلندیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اور آخر میں ایک سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ ان لوگوں کے لیے کریں گے جو کافر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کے عذاب میں، عذاب تو روکا نہیں جائے گا، اس میں تخفیف ہوگی، عذاب کو تھوڑا کم کیا جائے گا، عذاب کو تھوڑا کم کیا جائے گا. یہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ جن کا نام تھا ابو طالب، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کی. تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن کریں گے وہ یہ ہے کہ ان کے حق میں سفارش ہوگی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اور عذاب بڑی مصیبت والی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو جنت میں داخل کروائیں بغیر حساب کتاب کے. حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق دیں اور پل صراط میں ہمارے معاملات آسان کریں اور ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر سکت دیں، ہمیں چین اطمینان دیں اور عرش تلے ہمیں ٹھنڈی ہواؤں کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. یہاں پر ہمارا یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. فرسٹ جو سیریز ہے وہ یہاں پر ہمارا ختم ہو رہا ہے. تو یہ 7 دن کا ایک سیریز تھا جو آپ نے ایمانیت کے تعلق سے سنا. تو کل سے انشاءاللہ ایک نئی سیریز شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ. اس میں ہم گفتگو کریں گے 7 بڑے جنگوں کو لے کر. تو کل سے پھر وہ تاریخ، وہ شخصیات، وہ تلواریں، وہ میدانیں، ہے نا، جھنکاریں، یہ آپ سننے والے ہیں. تو انشاءاللہ ایک سلسلہ ختم ہوا، دوسرا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. سوال جواب جو کچھ بھی انشاءاللہ کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.